وبه نستعین وهو خیر المعین والغسالۃ وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه او بالعصر كالمحل قبلها اے قبل خروج تلك الغسالۃ فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد أو من الثانية فتنقص واحدة وهكذا۔ مصنف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا مثلا نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے جو پانی اس پر ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی اس نجس کپڑے سے جو خارج ہوتا ہے بے نفس سے ہی خارج ہو یا نچوڑنے کے ساتھ ہو تو اس خارج ہونے والے پانی کو غسالہ کہا جاتا ہے۔ غسالہ بر وزن فعالہ، جیسا کہ آپ صرف میر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ وزن فعالہ مصدر ہے ہر اس کے لیے کہ جب کوئی فعل آپ انجام دیتے ہیں تو اس فعل سے جو چیز کوئی گرتی ہے، مثلا کناسا، جھاڑو دیتے وقت جو کوڑا کرکٹ آگے چلتا ہے جھاڑو کے سامنے، اسے کناسا کہا جاتا ہے۔ یا مثلا قرازتن، کینچی کے ساتھ آپ کاغذ کو کاٹتے ہیں، کپڑے کو کاٹتے ہیں تو وہ جو چھوٹے ٹکڑے نیچے گرتے ہیں ان کو قرازتن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لباس کو دھوتے ہیں تو جو دھونے کے وقت پانی نیچے گرتا ہے اس کو غسالہ کہا جاتا ہے بر وزن فعالہ۔ تو یہ جو غسالہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ چونکہ کپڑا مثلا بطور مثال کہ کپڑا نجس ہے، اس نجس کپڑے کو پانی کے ساتھ آپ دھو رہے ہیں تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا جو اس محل مغسول سے خارج ہو رہا ہے، جو غسالہ ہے اس غسالہ کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس بار ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قول ہیں علماء کرام میں۔ ایک قول یہ ہے کہ الغسالۃ کالمحل قبلہا، یہ مصنف کا قول ہے کہ غسالہ کا وہی حکم ہے جو محل کا حکم ہے۔ محل سے مراد یعنی مثلا وہ کپڑا، قبلہا اس غسالہ سے پہلے جو محل کا حکم ہے، جو اس کپڑے کا حکم ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ایسی نجاست کے ساتھ کپڑا نجس ہوا ہے جس کو 2 دفعہ دھونا واجب ہے، مثلا نجاست بول کے ساتھ کپڑا نجس ہوا تو واجب ہے کہ اس کو 2 دفعہ دھویا جائے۔ تو اس پہلے قول کے مطابق اگر پہلا غسالہ پہلی دفعہ آپ نے اس پر پانی ڈالا ہے تو چونکہ اس میں نجاست زیادہ ہے، شدید ہے، تو پہلا غسالہ جو اس سے نکل رہا ہے، خارج ہو رہا ہے، اگر وہ غسالہ آپ کے کسی اور کپڑے پر، کسی اور جگہ پر، بدن پر، برتن پر لگ جاتا ہے پہلا غسالہ، تو اس برتن کو یا اس دوسرے کپڑے کو جس پر غسالہ لگا ہے اس کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس محل کا حکم یہ ہے اس غسالہ سے پہلے کہ اس کو 2 دفعہ دھویا جائے۔ اور اگر دوسرا غسالہ لگا ہے تو چونکہ پہلا غسالہ خارج ہونے کے ساتھ نجاست، محل کی نجاست ذرا خفیف ہو گئی ہے، اب دوسرا غسالہ لگا ہے
تو پھر چونکہ اس دوسرے غسالے کے بعد تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس محل کا حکم کیا تھا کہ اس کو ایک دفعہ دھویا جائے، تو اس دوسرے غسالہ جس کپڑے کو یا برتن کو لگا ہے اس کو ایک دفعہ دھونا ضروری ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ یعنی غسالہ سے پہلے جو غسالہ اس دوسرے لباس کو یا برتن کو لگ رہا ہے، اس غسالہ سے پہلے محل کا حکم کیا تھا؟ اگر اس سے پہلے 2 دفعہ دھونا واجب ہے، یعنی پہلا غسالہ ہے تو اس کو 2 دفعہ دھویا جائے گا، اور اگر دوسرا غسالہ لگا ہے تو پھر چونکہ اس سے پہلے اس کو ایک دفعہ دھونا واجب تھا محل کو، اس لیے اس غسالہ والے کو بھی ایک دفعہ دھونا واجب ہے۔ یہ مصنف کا قول ہے، اس پر شہید ثانی ایک اشکال کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو مصنف نے حکم لگایا ہے کہ الغسالۃ کالمحل قبلہا، کہ غسالہ اس محل کے تابع ہے، اگر اس محل کو غسالہ سے پہلے 2 دفعہ دھونا واجب تھا تو اس غسالہ کی وجہ سے جو نجس ہوا ہے اس کو بھی 2 دفعہ دھویا جائے، اگر دوسرا غسالہ لگا ہے تو ایک دفعہ اس کو دھویا جائے۔ تو یہ جو طبعیت والا حکم مصنف نے لگایا ہے یہ وہاں تو تمام ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے جہاں 2 دفعہ کسی کپڑے کو یا برتن کو دھونا واجب ہو، جس کو 2 دفعہ دھونا واجب ہو۔ لیکن یہ حکم خصوص نجاست کا تو نہیں ہے، یہ خصوصی نجاست ہو تو اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ پہلا غسالہ لگے تو 2 دفعہ، دوسرا غسالہ لگے تو ایک دفعہ، یہ خصوصی نجاست کا حکم نہیں ہے۔ مثلا ولوغ، اگر کسی برتن میں کتا ولوغ کر جائے تو مٹی کے ساتھ مانجنے کے بعد اس کو 2 دفعہ دھونا واجب ہے، تو یہ خصوصی نجاست ہے، اس کا یہ طبعیت والا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اگر نجاست ولوغ والا غسالہ پہلا غسالہ لگے اس لباس کو تو بھی 2 دفعہ دھونا ضروری، اور اگر دوسرا غسالہ لگے تو بھی 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ اس ولوغ جو خصوصی نجاست ہے مثلا اس میں وہ طبعیت والا حکم نہیں ہے، لیکن مصنف کی عبارت میں کوئی ایسی قید نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو خارج کیا جائے۔ یہ تھا ایک قول کہ الغسالۃ کالمحل قبلہا۔ دوسرا قول الغسالۃ کالمحل قبل الغسل، غسالہ کا وہی حکم ہے جو اس محل کو دھونے سے پہلے جو اس محل کا حکم تھا، غسالہ کا وہی حکم ہے مطلقاً۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر اس محل کو 2 دفعہ دھونا واجب تھا تو چونکہ غاسل سے پہلے اس کو 2 دفعہ دھونا واجب ہے تو مطلقاً اس کا غسالہ خواہ پہلا غسالہ ہو خواہ دوسرا غسالہ ہو، جس لباس کو یا جس برتن کو لگے گا اس کو 2 دفعہ دھویا جائے گا، خواہ پہلا غسالہ لگے تو بھی 2 دفعہ دھونا اس کو واجب ہے، اگر دوسرا غسالہ لگے تو بھی 2 دفعہ دھونا واجب ہے۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول الغسالۃ کالمحل غسل، غسالہ کا وہی حکم ہے جو محل کا حکم ہے غسل کے بعد مطلقاً۔ کیا مطلب؟ یعنی محل جس کو مثلا 2 دفعہ دھونا واجب ہے، اگر اس کا پہلا غسالہ لگ جائے ادھر تو یہ بھی پاک ہوگا، دوسرا غسالہ لگتا ہے تو بھی پاک ہوگا، مطلقاً غسل کے بعد جو حکم ہوتا ہے محل کا، تو ظاہر ہے کہ محل کا حکم غسل کے بعد پاک والا حکم ہے، لذا غسالہ خواہ پہلا ہے خواہ دوسرا ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ 3 قول ہو گئے۔ چوتھا قول
الغسالہ تو کل محلے بادہ، غسالہ کا وہی حکم ہے جو محل کا حکم ہے بادہ، اس غسالہ کے بعد۔ کیا مطلب یہ کہ اگر پہلا غسالہ فرض کریں اس لباس کو 2 دفعہ دھونا واجب ہے، تو اس کا پہلا غسالہ لگ جائے تو اس پہلے غسالہ کے بعد محل کا حکم کیا ہے کہ اس کو 1 دفعہ اور دھوئیں، لذا پہلے غسالے کی وجہ سے اس متنجس کو، جو غسالہ کی وجہ سے متنجس ہے، اس کو 1 دفعہ دھونا ضروری ہے، 2 دفعہ نہیں۔ یہ پہلے قول کے برعکس ہے۔ اچھا، اگر دوسرا غسالہ لگتا ہے فَتَكُونُ طَاهِرَةً، تو یہ دوسرا غسالہ پاک ہوگا۔ اگر دوسرا غسالہ اس برتن کو یا اس لباس کو لگ جائے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، چونکہ غسل کے بعد، اس دوسرے غسالہ کے بعد جو حکم ہے اس محل کا وہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے، لذا دوسرا غسالہ بھی پاک ہے۔ تو یہ 4 اقوال ہیں اس مسئلہ میں جو بحمد اللہ آپ پر واضح ہوگا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ ماء الاستنجاء طاہرۃ مطلقا، جب آدمی استنجا کرتا ہے تو جو اس کا غسالہ ہوتا ہے، استنجا کا غسالہ، وہ پاک ہے مطلقاً۔ کیا مطلب مطلقاً سے مراد کیا؟ خواہ وہ غسالہ بول کا ہو یا غائط کا ہو، مطلقاً غسالہ پاک ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس غسالہ میں نجاست کا رنگ، بو، ذائقہ نجاست میں اس غسالہ میں نہ ہو۔ یہ جس محل کو دھو رہے ہیں اس کی جو نجاست ہے، اس کا رنگ، بو، ذائقہ وہ اس غسالہ میں نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی خارجی نجاست اس محل پر نہ لگ جائے۔ مثلا آدمی باول یا غائط یا حاجت رفع کر رہا ہے تو نیچے پانی ہے مثلا، تو وہ نجس پانی اچھل کر اس محل پر لگ جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ خارجی نجاست وہاں اب لگی ہے، اب اس کا غسالہ پاک نہیں ہوگا، نجس ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس حدث سے آپ استنجا کر رہے ہیں، حدث بول یا حدث غائط ہے، تو ان کے علاوہ اندر سے کوئی اور نجاست ساتھ خارج نہ ہو۔ مثلا بواسیر کا مریض ہے آدمی، تو غائط کے ساتھ خون بھی خارج ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اس کا وہ جو ہوگا نا حکم، وہ الگ ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ ہاں اسی طرح خارجی نجاست نہ پہنچے، خواہ وہ خارجی نجاست جو اس محل سے خارج ہے، خواہ وہ نیچے سے لگ جائے باہر سے یا اندر سے خارج ہو، جی ایسی نجاست نہ ہو۔ اور ہاں تو یہ کتنی شرطیں بن گئیں؟ 3 شرطیں ہو گئیں۔ تو یہ جب تک یہ 3 شرطیں موجود ہوں، یعنی خارجی نجاست بھی وہاں نہ پہنچے اور جو اس محل سے خارج ہے، یا جو جس حقیقت حدث سے آپ استنجا کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خارجی نجاست خارج بھی نہ ہو، اور رنگ، بو، ذائقہ بھی اس کا تبدیل نہ ہو، تو پھر استنجا کا پانی اور غسالہ وہ پاک ہے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے تو اذا فات الشرط فات المشروط،
پھر وہ غسالہ پاک نہیں ہوگا، نجس ہوگا۔ دیکھیں ترجمہ بارہ، والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسہ او بالعصر، اور غسالہ، غسالہ کسے کہتے ہیں؟ ہی الماء المنفصل، وہ پانی ہے جو جدا ہوتا ہے محل مغسول سے، بنفس ہی وہ پانی جدا ہو رہا ہے۔ مثلا لکڑی کو آپ دھو رہے ہیں، پتھر کو دھو رہے ہیں، برتن ہے پلاسٹک کا، یہ سلور کا، یہ تانبے کا، پیتل کا، اس کو دھو رہے ہیں۔ او بالعصر، یا نچوڑنے کے ساتھ وہ غسالہ خارج ہو رہا ہو۔ مثلا کپڑا ہے جس کو آپ دھو رہے ہیں تو وہ نچوڑنا پڑتا ہے، تب اس سے غسالہ خارج ہوتا ہے۔ تو غسالہ کل محل قبلہا، غسالہ کا وہی حکم ہے، غسالہ مثل محل ہے، قبلہا غسالہ سے پہلے جو محل کا حکم، اے قبل خروج تلک الغسالۃ، یعنی اس غسالہ کے خارج ہونے سے پہلے جو محل کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ تفصیل بیان کرتے ہیں ذرا، فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ، یعنی فَإِن كَانَتِ الْغُسَالَةُ مِنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَىٰ، اگر غسالہ پہلے غسلہ سے ہو، واجب غسل ما اصابت ہو تمام العدد، تو واجب ہے دھونا ما اس کو، یعنی وہ لباس جو آپ دھو رہے ہیں مثلا، تو اس لباس کو دھونا واجب ہے، اصابت ہو، اصابت اس میں ہے ضمیر جو غسالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ما اصابت وہ غسالہ پہنچا ہو جس کو، وہ ضمیر کا مرجع یہ ما ہے، ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ واجب غسل ما اصابت ہو تمام العدد، واجب تمام العدد، تمام العدد یہ واجب کا فاعل ہے، تو تمام عدد واجب ہے غسل ما اصابت ہو، اس کو دھونا جس کو یہ غسالہ پہنچا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر پہلا غسالہ لگا ہے تو 2 دفعہ، اگر اس کو 2 دفعہ دھونا واجب تھا تو اس پہلے غسالہ کی وجہ سے بھی 2 دفعہ، یا مثلا خنزیر نے جس برتن میں وضو کیا ہے اور ہم قائل ہو جائیں کہ اس کو 7 دفعہ دھونا واجب ہے، تو اگر وہ پہلا غسالہ لگ جائے کسی شے کو تو اس کو 7 دفعہ دھویا جائے گا، دوسرا غسالہ لگ جائے تو اس غسالہ کی وجہ سے جو متنجس ہے اس کو 6 دفعہ، تیسرے کی وجہ سے 5 دفعہ، چوتھے کی وجہ سے، تو اس طرح اس ترتیب سے، یعنی ایک کو کم کرتے جائیں گے۔ او من الثانیت، یا وہ دوسرا غسالہ ہے جو اس لباس یا برتن کو لگائے تو فتن کو سو واحدہ، تو 1 دفعہ دھونا کم ہو جائے گا، وہکذا اور اسی طرح۔ اب اشکال فرماتے ہیں وَهَذَا يَتِمُّ فِي مَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْن، یہ بات وہاں پوری ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے کہ جس کو 2 دفعہ دھویا جاتا ہے۔ لا لخصوص النجاست، یہ مطلق نجاست کا حکم ہے، خصوص نجاست کا حکم نہیں ہے۔ اما المخصوص، بہرحال جو مخصوص نجاست ہے، کل ولوغ، مثلا ولوغ، فلا، اس کا یہ حکم نہیں۔ کیوں؟ لأن الغسالۃ لا تسمى ولوغا، اس لیے کہ غسالہ کو ولوغ نہیں کہتے، تو جس کو ولوغ کا غسالہ لگ جائے اس میں پھر مٹی کے ساتھ اس کو مانجنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ولوغ نہیں کہتے۔ وَمِن ثَمَّ لَوْ وَقَعَ لُعَابُهُ فِي الْإِنَاءِ بِغَيْرِهِ، تو اسی وجہ سے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کتے کا لعاب دہان
وہ کسی برتن میں واقع ہو جائے بغیر ولوغ کے، اس نے نہ پیا زبان سے نہ چاٹا زبان سے اس برتن کو، بغیر وضو کے صرف اس کا لعاب برتن میں گر جائے، لم یوجب حکمہ، تو وہ ولوغ کے حکم کا موجب نہیں بنے گا۔ وما ذکرہ المصنف اجود الاقوال فی المسئلہ، شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف نے جس قول کو ذکر فرمایا ہے یہ اس مسئلہ میں اجود الاقوال ہے، تمام اقوال میں سے عمدہ ہے۔ وکیلا، دوسرا قول، ان الغسالۃ کالمحل قبل الغسل مطلقا، غسالہ مثل محل کے ہے غسل سے پہلے مطلقاً، غسل سے پہلے جو محل کا حکم ہے مطلقاً غسالہ کا وہی حکم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلا غسالہ لگ جائے تو بھی، مثلا 2 دفعہ شے کو دھونا واجب ہے تو پہلا غسالہ لگ جائے تو بھی 2 دفعہ، دوسرا لگ جائے تو بھی 2 دفعہ۔ اگر 7 دفعہ دھونا واجب ہے تو پہلا لگ جائے تو بھی 7 دفعہ دھونا واجب، اور اگر 7واں غسالہ لگ جائے تو بھی واجب۔ ماشاء وکیلا بعدہ، تیسرا قول یہ ہے کہ الغسالۃ کالمحل بعد الغسل، غسالہ کا حکم وہی ہے جو محل کا ہے غسل کے بعد مطلقاً۔ کیا مطلب؟ فتکون طاہرۃ مطلقا، یہ غسالہ مطلقاً پاک ہوگا اس تیسرے قول کی بنا پر، خواہ پہلا غسالہ لگے تو بھی پاک ہے، دوسرا لگے تو بھی پاک ہے، 7واں لگے تو بھی پاک ہے۔ وکیلا بعدہا، چوتھا قول یہ ہے کہ الغسالۃ کالمحل بعدہا، غسالہ مثل محل ہے بعدہا، غسالہ کے بعد۔ کیا مطلب؟ یعنی اس غسالہ کے بعد جو محل کا حکم ہے، مطلب یہ کہ اگر پہلا غسالہ لگ جائے تو اس غسالہ کی وجہ سے جو متنجس ہے اس کو 1 دفعہ دھویا جائے گا، اگر دوسرا غسالہ لگا ہے تو وہ پاک ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر 7 دفعہ دھونا ہے تو پھر پہلا غسالہ لگ جائے تو 6 دفعہ دھویا جائے گا، دوسرا غسالہ لگے تو 5 دفعہ دھویا جائے گا، 7واں غسالہ لگے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْاِسْتِنْجَاء، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو غسالہ کا حکم ہم نے ذکر کیا ہے اس سے ایک مورد کو مستثنا کیا گیا ہے، اور وہ مورد کون سا ہے؟ استنجا والا پانی۔ فَغُسَالَتُهُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا، اس کا غسالہ استنجا، غسالتو یعنی غسالت الاستنجا، پاک ہے مطلقاً، خواہ بول سے ہو خواہ غائط سے ہو، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ ما لم یتغیر یا ما لم تتغیر بالنجاست، جب تک کہ وہ غسالہ نجاست کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ اس کا متغیر نہ ہو۔ دوسری شرط او تصب یعنی ما لم تصب نجاستن خارجتن عن حقیقت الحدث، جب تک کہ وہ غسالہ نہ پہنچے، او لم تصب یعنی لم تصب بالغسالہ تو نجاستن، نجاست کو نہ پہنچے جو نجاست خارج ہے عن حقیقت الحدث، حدث المستنجا، اس حدث کی حقیقت سے جس سے استنجا کیا جا رہا ہے۔ استنجا کس حدث سے کیا جا رہا ہے؟ حدث بول سے یا حدث غائط سے؟ تو اس حقیقت سے خارجی نجاست نہ ہو، مثلا یہ کہ بواسیر کا خون ساتھ خارج نہیں ہو رہا۔ او محل ہی یعنی او ما لم تصب نجاستن خارجتن
ان محل ہی، محل استنجا سے جو نجاست خارج ہے، یعنی نیچے کوئی نجس پانی پڑا تھا، اس کی چھینٹ اڑ کر اس مقام پر پہنچی، تو اب اس کو جو دھوئیں گے تو اس کا غسالہ پاک نہیں ہوگا۔ الرابعہ، تو اس کے بعد چوتھا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں مصنف 4 مسائل کا ذکر کر رہے تھے، جن میں سے پہلا مسئلہ نجاسات کے بارے تھا، دوسرا مسئلہ بیر اور بالوا کے درمیان تباعد اور دوری وہ کتنی ہونا چاہیے، 5 ہاتھ کا فاصلہ یا 7 ہاتھ کا فاصلہ، اس تفصیل کے مطابق، اور تیسرا مسئلہ چوتھا مسئلہ یہ مطہرات کے بارے ہے۔ فرماتے ہیں کہ مطہرات 10 ہیں، جس طرح کے نجاسات 10 تھیں۔ مطہرات 10 ہیں، جن میں سے سب سے پہلے پانی ہے۔ پانی مطہر ہے مطلقاً، ہر شے کو پاک کرتا ہے پانی، جو بھی شے قابل تطہیر ہو، پاک ہونے کے قابل جو بھی ہے، پانی اس کو پاک کرتا ہے۔ لیکن جو قابل تطہیر نہیں، مثلا کافر ہے، وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا، اگرچہ آپ سمندر میں اس کو ہوتے دیں تو بھی پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتا ہے، خنزیر ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتے چونکہ یہ قابل تطہیر نہیں ہے۔ ہاں، یہ پانی کے ساتھ پاک نہیں ہو سکتے۔ کافر ہے، وہ کلمہ اسلام پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے لیے مطہر اسلام ہے، پانی مطہر نہیں ہے۔ تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ یا مثلا یہی کافر ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، یہ پانی کے ساتھ تو پاک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر ان کا استحالہ ہو جائے، نمک کی کان میں گر کر یہ نمک بن جائیں، آگ میں جل کر یہ خاکستر ہو جائیں، تو پاک ہو جائیں گے۔ تو استحالہ ان کے لیے مطہر ہے۔ یا صرف کافر ہے آدمی، تو اس کے لیے اسلام بھی مطہر ہے۔ زمین مطہرات میں سے ہے، مطہرات میں سے دوسری شے زمین ہے۔ تو زمین پاک کرتی ہے، کس شے کو پاک کرتی ہے؟ فرماتے ہیں 2 چیزوں کو زمین پاک کرتی ہے۔ ایک تو باطن نعل کو، جوتے کا جو تلوا ہوتا ہے، اندر والا حصہ نہیں، جوتے کا جو تلوا ہے، وہ زمین پر چلنے سے جب نجاست زائل ہو جائے تو وہ جوتے کا تلوا پاک ہو جائے گا، زمین پر چلنے سے نجاست زائل ہو جائے، یا زمین پر رگڑنے سے نجاست زائل ہو جائے تو جوتے کا تلوا پاک ہوگا۔ تلوے سے مراد کیا ہے؟ تلوے سے مراد صرف تلوا ہی ہے، یا عام طور پر تھوڑا تھوڑا اوپر جو کنارے ہوتے ہیں نا، اطراف جو ہوتے ہیں، ان جو عموماً اور عادتاً زمین پر چلنے سے جس تک نجاست پہنچتی، عموماً، ہاں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی مثلا کوئی نجاست کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں تو ان میں جائے تو وہ تو جوتا بھی پورا غائب ہو جائے گا، پاؤں بھی پنڈلی تک مثلا غائب ہو، وہ مراد نہیں۔ عام طور پر زمین پر چلنے سے نجاست اگر ساتھ کوئی لگ جائے تو جس تک وہ نجاست پہنچتی ہے اس تک وہ پاک ہو جائے گا، لیکن جوتا اگر جہاں پاؤں ہوتا ہے اندر والا حصہ وہاں نجس ہو جائے تو پانی سے پاک ہوگا، زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوگا۔ تو جس طرح جوتے کا تلوا پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسرا زمین مطہر ہے اسفل قدم کے لیے، کہ جو آدمی ننگے پاؤں چل رہا ہے تو اس کا پاؤں کا تلوا اگر نجس ہو گیا ہے
تو زمین پر چلنے سے خود بخود وہ پاک ہو جائے گا۔ اب سوال کہ اگر نجاست ایسی ہو کہ جس نجاست کا کوئی جرم اور جسم نہیں ہے، مثلا نجس پانی ہے، وہ پاؤں کے تلوے سے متصل ہوا یا جوتے کے تلوے سے متصل ہوا، تو کتنا زمین پر چلا جائے؟ فرماتے ہیں کفا مسمل امساس، وہ جب جوتے کا تلوا یا پاؤں کا تلوا خشک ہو جائے نا اور نجاست ظاہری کوئی موجود نہیں ہے، تو بس زمین کے ساتھ پاؤں کے تلوے کو یا جوتے کے تلوے کو صرف مس کر دینا یہی کافی ہے، وہ پاک ہو گیا۔ اچھا، زمین کیسی ہو؟ کیا خود زمین کے لیے پاک ہونا شرط ہے یا پاک ہونا شرط نہیں ہے؟ نجس زمین پر بھی چلیں تو پاؤں کا تلوا جوتے کا تلوا پاک ہو جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی عبارات کو دیکھا جائے، علماء کے فتاوی کو دیکھا جائے اور نص کے اطلاق کو دیکھا جائے، تو چونکہ نص بھی مطلق ہے اور علماء کے فتاوی بھی مطلق ہیں، ساتھ قید بالطہارت نہیں ہے، طہارت کی قید نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ زمین مطہرات میں سے ہے، زمین ساتھ پاکیزگی کی قید نہ نص میں ہے نہ علماء کے فتاوی میں ہے، تو یہاں اصول لفظیہ میں سے کس اصل کو جاری کریں گے؟ اصالت الاطلاق کو، کہ اصل اطلاق ہے کہ زمین مطہر ہے، اس میں طہارت کی شرط نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگرچہ نجس زمین بھی ہو تو اس پر چلنے سے پاؤں کا تلوا یا جوتے کا تلوا پاک ہو جائے گا۔ ایک احتمال یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ویسے دیکھا جائے تو جو شے خود پاک نہیں ہے وہ دوسرے کو پاک کیا کرے گی؟ تو اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ زمین کا پاک ہونا شرط ہے، وہ پاک ہوگی تو تب پاک کرے گی۔ جو فاقد شے ہوتا ہے وہ موتی شے نہیں ہوتا، جو خود نجس ہے وہ دوسرے کو پاک کیسے کرے گی؟ تو اس لیے طہارت شرط ہے زمین میں، لیکن نص اور فاق کو دیکھیں تو شرط نہیں ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔ اب آپ کریں اجتہاد، تو آپ کے اجتہاد میں جو کچھ آئے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ دیکھیں تھوڑا سا ترجمہ اس کا کریں۔ الرابعۃ المطہرات عشرۃ، چوتھا مسئلہ مطہرات عشرۃ وہ 10 ہیں، المطہرات مبتدا ہے، عشرۃ اس کی خبر ہے۔ الماء وہو، عشرۃ الماء پہلا ان میں سے پانی ہے، یعنی المطہر الاول الماء، پہلا مطہر پانی ہے، وہو مطہر مطلقا، پانی مطہر ہے، پاک کرتا ہے مطلقاً۔ کیا مطلب؟ من سائر النجاسات، یعنی تمام نجاسات کو پانی پاک کرتا ہے۔ کون سی نجاسات؟ اس کی صفت یہ ہے کہ التی تقبل التطہیر، جو نجاسات تطہیر کو قبول کرتی ہیں۔ والارض تطہر باطن النعل، اور زمین مطہر ہے، پاک کرتی ہے باطن نعل کو۔ باطن نعل کسے کہتے ہیں؟ وہو اسفلہ، وہ اس نعل کا اسفل ہے، تلوا ہے، الملاسق للارض، جو زمین کے ساتھ لگتا ہے، متصل ہوتا ہے، چمٹتا ہے۔ واسفل القدم تطہر باطن النعل،
وَتُطَهِّرُ أَسْفَلَ الْقَدَمِ، اسفل قدم کو پاک کرتی ہے زمین، مع زوال عین النجاست عنہما، بشرطے کے نال کے باطن اور اسفل قدم سے عین نجاست زائل ہو جائے، بہا اس زمین کی وجہ سے، بہا یعنی بسبب عرض کے، ہا ضمیر کا مرجع عرض ہے، بے مشین بسبب، یہ با بہا میں جو با ہے یہ مصاحبت کی ہے، اور بے مشین میں جو با ہے یہ با سببیت کی ہے، مع زوال عین النجاست عنہما بمصاحبت الارض بسبب مشین و بسبب دلکن و بسبب غیرہما، بسبب چلنے کے، بسبب رگڑنے کے، دل کمانا رگڑنا، وغیرہما یا ان کے علاوہ، مثلا جوتے کو زمین پر مارتے رہنا، جی ہاں، تو جب عین نجاست زائل ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ والحجر والرمل من اصناف الارض، پتھر، ریت، یہ زمین کی اقسام اور اصناف میں سے ہیں، مطلب یہ کہ اگر اس مٹی والی زمین جہاں تراب خالص ہے اس پر چلیں تو بھی پاک کر دے گی زمین، ریت پر چلیں تو بھی پاک، پتھر پر چلیں تو بھی پاک۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ جِرْمٌ، اگر نجاست کے لیے کوئی جرم اور جسم نہ ہو، ولا رطوبتن، اور رطوبت بھی نہ ہو، کفا مسمل انساس ہو، تو کافی ہے مسمل انساس سے، امساس کا مس کرنے کا نام جس پر صادق آ جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ولا فرق فی الارض بین الجافۃ والرطبہ، زمین پر چلنے سے زمین پاک کر دیتی ہے، اس زمین میں فرق نہیں کہ خواہ وہ خشک ہو، جافہ خشک ہو، یف یجف جفن، جفافن خشک ہونا، والرطبۃ یا مرطوب ہو، تر ہو، فرق نہیں، ما لم یخرج عن اسم الارض، جب تک کہ وہ زمین کے نام سے خارج نہ ہو۔ اگر زمین کے نام سے خارج ہو، مثلا اس کو کیچڑ کہا جائے تو پھر وہ مطہر نہیں ہے۔ وَهَلْ يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهَا، وجہان، کیا خود زمین کا پاک ہونا شرط ہے؟ وجہان، اس میں دو احتمال ہیں، توجہ سے سننا۔ اطلاق النص والفتوی یقتضی عدمہ، نص اور فتوی کا اطلاق یہ اس کے عدم کا تقاضا کرتا ہے۔ والمراد، واضح ہوگا مطلب، یہ اس کے عدم کا تقاضا کرتا ہے، نص اور فتوی کا اطلاق۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جو خود پاک نہیں وہ دوسرے کو پاک کیا کرے گی؟ سمجھ گئے؟ آگے پڑھوں؟ ہاں، ایک یہ بات بتائیں آپ کہ اطلاق النص والفتوی یقتضی عدمہ، یہ عدمہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عدم اشتراط، ماشاءاللہ، عدم اشتراط طہارت، نص اور فتوی کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ زمین کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، عدم اشتراط طہارت کا تقاضا کرتا ہے نص کا اطلاق۔ والمراد بالنعل ما یجعل اسفل الرجل، اور نعل سے مراد وہ ہے کہ جو اسفل رجل قرار دیا جائے، یعنی پاؤں کا تلوا، للمشی، چلنے کے لیے، وقایۃ من الارض، زمین سے پاؤں کو بچانے کے لیے، ونحوها، یا زمین کی مانند جو چیزیں ہیں پتھر وغیرہ، ان سے پاؤں کو بچانے کے لیے جو پاؤں کا نچلا حصہ قرار دیا جاتا ہے اس کو نال کہا جاتا ہے۔ ولو من خشب، اگرچہ وہ نال
خشب سے ہو، لکڑی سے بنی ہوئی ہو، خواہ لکڑی سے بنی ہوئی ہو، پلاسٹک سے بنی ہوئی ہو، چمڑے سے بنی ہوئی ہو، جس سے بھی بنی ہوئی ہو، وہی نال ہے جس کے ذریعے پاؤں کو بچایا جاتا ہے۔ وَخَشْبَةُ الْأَقْطَعِ كَالنَّعْلِ، اور وہ لکڑی جس آدمی کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا ہے یا جس کا پاؤں کٹ گیا ہے کسی وجہ سے، تو اس نے لکڑی کا پاؤں لگوایا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا جو باطن ہے نا، نچلا حصہ، وہ نعل کی مانند ہوگا، یعنی نعل والا حکم ہوگا، یعنی لکڑی کا پاؤں جس کا ہے، اس کے پاؤں کا تلوا لکڑی والا جو ہے، وہ اگر نجس ہو جائے تو وہ بھی زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا، جبکہ اس سے عین نجاست زائل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔